اے ایمان والو، اللہ سے کما حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ قصار سور یعنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے قلب میں سورہ قریش اپنے جاویدہ ندائے حق اور روح پر اپنے گہرے اثر کے ساتھ ہم پر نور بکھیرتی ہے۔ چند ہی کلمات ہے مگر وہ روح کو زندگی بخشتے ہیں اور ہمارے اندر شکر اور حیا کے جذبات بیدار کرتے ہیں۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن و امان دیا۔ یہ آیت دل کو الہام کرتی ہے اور اس کی بصیرت کو دو عظیم معنوں پر کھولتی ہے: بھوک کے بعد کھانے کا رزق اور خوف کے بعد امن کا عطیہ۔ یہ دونوں بلا شبہ باعزت زندگی کے دو بنیادی ستون ہیں۔ جو شخص ان دونوں کو پالے گویا اس نے دنیا کی دو ایسی نعمتیں حاصل کر لی جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ بھوک پر کھانا کھلانے کی نعمت، بھوکمری کے زمانے میں کھانا محض غذا نہیں بلکہ وہ ایک عطا کی گئی زندگی ہے، ایک روٹی ہے جو کمر سیدھی کرتی ہے، ایک قطرہ پانی ہے جو روح کو تازگی بخشتا ہے، ایسی گرمی ہے جو محتاجی کی سردی کو لباس پہناتی ہے، اور ایک عزت ہے جو فقر و فاقہ کی شکستگی کو جوڑتی ہے۔ لیکن جب انسان اس سے محروم ہو جائے تو اس کا معدہ نہیں بلکہ اس کی عزت نفس بھوکی ہو جاتی ہے اور اس کی انسانیت مرجھا جاتی ہے۔ خوف کے بعد امن کی نعمت، یہ وہ سکون ہے جو زندگی کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، وہ رات کا اطمینان ہے جس کے ساتھ دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، ماں کی گود میں سونے والے بچوں کا اطمینان ہے، اور یہ احساس ہے کہ کل آنے والا ہے جس میں خوف نہ ہوگا۔ انسان رات کو سوئے گا تو کوئی ڈر اسے نہیں ستائے گا، اور صبح بیدار ہوگا تو کوئی فکر اسے پریشان نہیں کرے گی۔ امن و امان ایک نعمت ہے، جو اس نعمت سے مالا مال ہے اسے اس وقت اس نعمت کا احساس ہوتا ہے جب وہ اسے دوسروں کے پاس مفقود پاتا ہے۔ ڈر جب کسی زمین پر جگہ بنا لیتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، دن جہنم بن جاتا ہے اور رات مسلسل ڈراؤنا خواب۔ سعادت کا حقیقی راز دائمی خوشحالی کا سرچشمہ، نہ خریدا جانے والا سکون قلب اور انسان کو عطا کی گئی عظیم ترین نعمت، وہ نعمت ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بلیغ قول میں اشارہ فرمایا: تم میں سے جو اپنی رہائش میں امن و امان اور جسمانی عافیت کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو تو گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی۔ ایسی ہیں کہ جب وہ انسان کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے تو اسے شکایت سے بے نیاز کر دیتی ہے اور اسے ان چیزوں کے لیے ترسنے و للچانے سے بچا لیتی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ امن و امان جس سے اس کے دل کو سکون ملے، صحت مندی جو اسے زندگی پر مدد کرے، اور خوراک جو اس کی ضرورت پوری کرے۔ بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان۔ اس آیت کے اندر اس بات پر پرعزم دعوت ہے کہ عبادت اور تواضع کے ساتھ اس ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے جس کے خزانوں سے ہی نعمتیں آتی ہیں اور جس کی رحمت سے ہی ڈر دور ہوتا ہے، جس نے قریش کو بھوک کے بعد کھلایا اور ہر طرف سے ان تک روزی پہنچائی، وہ اللہ ہی ہے، اور اسی نے انہیں ڈر کے بعد امن عطا کیا اور ان کے لیے امن و امان اور استحکام کے اسباب مہیا کیے اور بیت اللہ الحرام کی حرمت سے انہیں محفوظ کر دیا۔ یہ نعمتیں نہ ان کی طاقت کا نتیجہ تھی اور نہ ان کی تدبیر کا ثمرہ، بلکہ اللہ کی طرف سے خالص فضل و احسان اور نعمت تھی جو حمد و شکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب بھیانک غربت اور دائمی ڈر میں جی رہا تھا، ضرورتیں ان کی زندگی کو الٹ پلٹ کرتی رہتی تھی، حملے ان کا محاصرہ کیے رہتے تھے اور لڑائیاں انہیں دہشت زدہ کیے رہتی تھی۔ جب اسلام آیا تو ان کے حالات انتشار سے اتحاد میں بدل گئے، بھوک و تنگی سے فراوانی اور خوف سے امن و امان میں بدل گئے، اور بھولا ہوا جزیرہ ایسی امت میں تبدیل ہو گیا جس نے وہ تہذیب قائم کی جس کی کرن مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ یہ تبدیلی صرف اللہ کے اس فضل و احسان، ہدایت اور نعمت کی بدولت تھی جو ان پر اس طرح نازل ہوئی کہ اس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہیں سے اس سورہ کا یہ کھلا پیغام ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی اکیلا ہے جس نے کھلایا، امن دیا، عزت بخشی اور ہدایت دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، بھوک سے جسے کھلایا اور
خوف سے جسے معمون کیا اس نے خوشحال زندگی اور نفسیاتی استحکام کے عظیم ترین ذرائع پا لیے۔ اسی لیے اس پر واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں کی عظمت کو ذہن میں رکھے اور ان کے مقابلے میں دائمی شکر، سچے تقوی اور ایسے برتاؤ سے کام لے جو ان نعمتوں کی حفاظت کرے اور انہیں بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور تمام شکر میں سے یہ ہے کہ نعمت پر اطاعت کی جائے، نہ کہ نعمت بھلا دی جائے، اور یہ کہ احسان کی حفاظت کی جائے، نہ کہ اسے فراموش کیا جائے۔ حقیقی شکر کہے جانے والے چند کلمات میں مختصر طور پر بیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز دل کے اقرار سے ہوتا ہے، زبان کے سچے بول سے ظاہر ہوتا ہے، اور اعضاء سے نیک عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہی فضل و احسان والا ہے۔ اور شکر میں سے یہ بھی ہے کہ نعمت پر اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہیں، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں